میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نفلی روزوں کے لیے پسندیدہ مہینہ کون سا تھا؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کے لیے بھی کیسا میسج ہے، شب برات اسی مہینے میں ہے، ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ہمیں بھی اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ گویا نامہ اعمال کے اس سال کے آخری صفحات ماہ شعبان المعظم کے شروع کے دنوں میں ہیں، خوب عبادتیں کیجئے، روزے رکھیے، نمازیں پڑھیے۔ شعبان یہ رب کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ سیدی غوث اعظم فرماتے شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ فرماتے شین سے مراد شرف، بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو جو عبادت کے لیے آتے ہیں یہ 5 برکتیں عطا فرما دیتا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ آج 6-7 غالباً 8ویں شب آ گئی شعبان کی، ہماری زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ کیا روٹین چینج ہوئی ہے کہ یار شعبان آ گیا بھائی، اب تو آقا کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، ہماری رپورٹ پیش ہونے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 15 شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ، ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ کس کو فکر ہے؟ آج کسی کو اسٹاک رپورٹ دینی ہو، ٹیکس رپورٹ بننی ہو، جناب آفس کی کوئی رپورٹ دینی ہو، امتحان آنے والے ہیں، رات بھر لوگ کام کر رہے ہیں یار رپورٹ بنا کے دینی ہے ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن کوئی ٹینشن، کوئی فکر کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ کچھ لوگ بالکل تیاری کر رہے ہوں گے، گوڈاؤن بھرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، بھائی رمضان آنے والا ہے، ذرا سامان خرید لو، مہنگا ہو جائے گا، فلاں آئٹم بنا لو، عید کی تیاری ہو۔ کچھ لوگ کاروباری لوگ رمضان میں زیادہ پیسے کمانے کی تیاری تو شاید کر رہے ہوں گے، مگر کیا ہم عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے معمولات تبدیل کیے؟ ہم نے درود پاک میں اضافہ کیا؟ ہم نے تلاوت قرآن میں اضافہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جانی ہے؟ پورا سال تو غفلت میں گزرا ہے، بس یہ آخری دن تو اچھے گزر جائیں تاکہ جب شب برات اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال نامے جائیں تو کچھ آخری دن کا توبہ، استغفار، عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ براءت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کئی بار سنا ہوگا فلاں شخص جیل سے بری ہو گیا، مقدمے سے بری ہو گیا۔ یہ جو براءت ہے اس سے مراد ہے چھٹکارے کی رات، بری ہونے کی رات، معافی کی رات۔ اور اس رات کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے 4 نام علماء نے تفاسیر میں بیان فرمائے۔ لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کی رات، اور بخشش ملنے کی رات۔ 4 نام اس رات کے بیان ہوئے اور بہت ساری برکتیں ہیں آج کی رات۔ ایک واقعہ آپ سنیے، اس رات ہی کو پیش آیا۔ شین، عین، با، الف اینڈ نون۔ اوکے، اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں شین اسٹینڈس فار شرف، نوبلٹی، شین سے مراد ہے شرف، بلندی، بزرگی۔ عین فار علوف، بلندی، ٹھیک ہے۔ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، بھلائی، با سے بھلائی آتی ہے،
الف سے فار الفت, love, محبت, نون for نور. So these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in the blessed month. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے یہ مبارک مہینہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ in this night اللہ عز و جل frees, یہ احادیث میں اور روایت میں مفہوم ملتا ہے, people from hell in a number more than that of hair on the goats of the tribe of Bani Kalb. یہ ٹرائب جو تھا بنی کلب عرب شریف میں, یہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا. We are not able to count our hairs. اپنے بال ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو how many hairs, کتنے بال ہوں گے اس ٹرائب بنی کلب کی گوڈس کے, بکریوں کے. اللہ تعالیٰ نمبر آف دیٹ, اتنی نمبر کی جتنے ان کی بکریوں کے بال ہیں, اس کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو آج کی رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی اربوں, کتنے ہوں گے, انکاؤنٹ, کاؤنٹلیس. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, 6 persons will not be pardoned even in that night. آج کی رات 6 ایسے بد نصیب ہوں گے جو آج کی رات میں نہیں بخشے جائیں گے. وہ کون ہوں گے ذرا سنیے اور لرزیے اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی ایسا شخص بیچارہ بیٹھا ہے جس کی یہ عادتیں ہیں. نمبر 1, an alcoholic, شراب کا عادی, شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. Number 2, the one who is disobedient to parents, ماں باپ کا نافرمان, وہ بھی آج رات نہیں بخشا جائے گا. Number 3, habitual of fornication, adultery کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آج رات نہیں بخشا جائے گا, جو اس کا عادی ہو. Number 4, the one who cuts off family ties, رشتے داریاں ختم کرنے والا. بات بات پر رشتے داریاں ختم کر دیتے ہیں. نہیں ہم نہیں جائیں گے ان کے گھر. کیوں؟ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا, ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے داریاں ختم کرنے والوں, ذرا سوچو, آج رات سب بخشے جائیں گے, یہ رشتے داری کاٹنے والا رہ جائے گا. مانگ لو معافی, جوڑ لو رشتے, اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے اپنے رشتے دار کو اپنے قریب کر لو جس سے رشتہ توڑا ہوا ہے. اگر شرعی کوئی قباحت نہیں, اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو چھوٹے چھوٹے معاملات پر دوریاں پیدا نہ کرو. ویسے ہی لائف تھوڑی سی ہے, ٹینشن بھری لائف ہے. ارے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں, ان اپنوں ہی کو تم نے غیر بنا دیا, ان اپنوں ہی سے رشتے توڑ لیے. اب آپ کہیں گے جناب ہمارا قصور تھوڑی تھا, ہم کیوں معافی مانگے؟ ارے اللہ معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے, معاف کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے. آگے بڑھ کر معافی مانگ لو. ارے فون کر لو, شب برات ہے, میری غلطی معاف کر دو, آؤ ملتے ہیں, آؤ بیٹھتے ہیں, محبتیں بڑھائیں. ایسا نہ ہو کہ رشتے داری کاٹنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. Number 5, the one who sketches portraits, تصویریں بنانے والا, اپنے ہاتھوں سے جو تصویریں بناتے ہیں وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. مجسمہ ساز بھی سوچے. اور پھر 6 نمبر پہ فرمایا the one who tells tales, چغل خور, ادھر کی ادھر لگانے والا, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. چند روایتوں میں کاہن, جادوگر, تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ لٹکانے والا, یہ افراد بھی آئے جو آج رات نہیں بخشے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے, غور کیجئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ بخشے جانے والوں میں بھی شامل ہو جاؤں. آج اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سوچے, بالخصوص جو یہ گناہ ہوئے,
جن گناہوں پر آج بات ہوئی ہے کہ شرابی آج مسلمان تو کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پیتا ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے, اس قدر افسوس کی بات ہے. خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں شراب اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر محفل, ہر جگہ انجوائے کے طور پر بندہ شراب پیتا ہے. وہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, کسی کو یہ پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کوئی ٹائم پتا ہے؟ کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ پتا ہے؟ نہیں پتا. کوئی نہیں بتا سکتا میں نے کب جانا ہے. بلکہ ڈیتھ ایک ایسی ریئلٹی ہے, موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی کہتا ہے موت آنی ہے, سائنٹسٹ بھی کہتا ہے موت آنی, جاہل بھی کہتا ہے موت آنی, جو کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر ذی روح نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے, ایک ایسا باب ہے جس میں ہر کسی کو انٹر ہونا ہے. سب کہتے ہیں موت آنی ہے, تو شراب پینے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میں شراب کے نشے ہی میں مر گیا میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں فرشتوں کو کیا جواب دوں گا؟ قبر میں چلا گیا تو بنے گا کیا میرا کہ میں نشے ہی میں شراب کے مر گیا؟ بھئی موت تو آ سکتی ہے نا, شراب پیتے پیتے مر گیا تو جواب کیا دے گا؟ شب برات کو قبرستان میں جانا سنت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کی رات, اس مبارک رات جنت البقیع تشریف لے گئے. یہ قبروں پر جانے کی اجازت میں ایک جو لاجک ہے, جو حکمت ہے, وہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر اپنی قبر کو یاد کیا جائے, اپنی آخرت کو یاد کیا جائے. آج کی رات گویا قبر اور موت اور آخرت کی یاد منانے والی رات ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آج میرے بارے میں کیا لکھا جائے گا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کے بارے میں آج لکھ دیا گیا ہو کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس نے دنیا سے چلا جانا ہے, اور یہ پاسبل ہے. پچھلی شب برات بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جو آج نہیں ہیں. آج وہ کہاں ہیں؟ وہ قبروں میں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات لوگ تو جمع ہوں مگر ان میں ہم نہ ہوں. آج تو نماز نہیں پڑھتے, کوئی نہیں پوچھتا. آج روزے نہیں رکھتے, امریکہ میں کون پوچھے گا؟ ہمارے وطن میں بھی کوئی نہیں پوچھتا. لیکن کوئی ہے جسے جواب دینا ہے ایک بارگاہ جہاں حساب دینا ہے. ارے رب کی نعمتیں اتنی, 5 وقت نہیں ملتا تو میں نماز پڑھنے. آج ہم سب نے یہاں سے نیت کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر آج نیت نہیں کرو گے تو کب نیت کرو گے؟ آج نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے؟ سنو, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سب کی قبروں کی الگ کہانی ہوتی ہے. قبریں دکھتی ایک جیسی ہیں مگر رب جانتا ہے کس کی قبر کا کیا حال ہے. وہی کفن چور کہتا ہے when I opened the 5th grave, جب میں نے 5ویں قبر کھودی, it was completely different, بالکل الگ تھی from the other graves. This grave was extremely spacious. Inside there was a throne with handsome young man was sitting on it. قبر کے اندر تخت لگا ہوا ہے, اس تخت پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. An unseen voice revealed that this person had sought repentance while he was young and was steadfast in fulfilling his salah and fast. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا پابند تھا. اے نوجوانوں, اے نمازی نوجوانوں, تمہیں مبارک ہو. اے گناہوں سے توبہ کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایسا نہ ہو کہ گھر تو اچھا بن جائے اور قبر تاریک ہو جائے. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کا بیڈ روم تو بڑا لگژری ہو اور قبر میں سانپ اور بچھو تیار ہو, جس کا باتھ روم تو بہت خوبصورت ہو مگر قبر کے کیڑے مکوڑے اسے کھانے کے لیے انتظار میں ہو.
ارے اس دنیا کا کیا فائدہ جو آخرت کو برباد کر دے؟ اس مال کا کیا فائدہ جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے؟ ارے حرام کماتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ حرام کما کر تھوڑا بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا، تھوڑی جیب تو گرم ہو جائے گی، لیکن یہی مال میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ ارے حلال تھوڑا ہونا، اس میں برکت ہے، اس میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے۔ حرام زیادہ بھی ہو اس میں ٹینشن ہے۔ حرام کمانے والے کئی ہم نے دیکھے کہ پیسہ تو بڑا ہے مگر سکون نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، بچے جناب نافرمان ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ، کسی کے پاس بڑا پیسہ ہو حرام کا اور گھر والے بیمار رہتے ہوں، خود بیمار رہتا ہو، یہ بچے نافرمان ہوں، سکون کی نیند نہ آتی ہو، وہ حرام اچھا، یہ تھوڑا حلال ہو اور گھر میں سکون ہو، ٹینشن نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے فرما بردار ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حلال تھوڑا بھی ہو تو وہی اچھا ہے، وہی اللہ کی رضا لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی ان بد نصیبوں کی کہ جن کو آج رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہم نے نماز کی نیت کی ہے اور نماز کی برکتیں سبحان اللہ، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ Performing salah is a means of pleasing Allah Azza wa Jal. It enables mercy to descend. It eliminates sins. It protects a person from illness and disease. It is a means of getting one's du'as accepted. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ Its blessing increase the sustenance of a person. روزی میں برکت لاتی ہے نماز۔ It is a light in the dark grave. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ It is a key to heaven. نماز جنت کی کنجی ہے۔ It enables a person to cross the bridge of Sirat safely. ارے وہ نماز ہی ہے جو بندے کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے گی۔ It protects against the fire of hell. It is coolness of the blessed eyes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The person who performs salah will be blessed with the intercession of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. نمازی کو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ And the greatest reward، سب سے بڑا انعام کیا ہے نمازی کے لیے؟ سنو سنو، for the person who performs his salah, the greater reward کیا ہے؟ that he will be blessed with ability to see Allah Azza wa Jal on the day of judgment. میرے آقا کو کون سی رات نماز ملی تھی؟ شب معراج، ٹھیک ہے؟ معراج کا تحفہ ہے نماز۔ اس رات پیارے آقا کو کیا تحفہ ملا کہ میرے آقا نے رب کا دیدار کیا، اور جو اس رات تحفہ ملا اس پر مسلمان عمل کرے تو قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار مل جائے گا۔ میرے آقا کی معراج رب کو دیکھنا، اور نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا عامل بن جائے تو قیامت کے دن رب کا دیدار کرے گا۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اب بات کرتے ہیں کچھ شراب کے حوالے سے کہ بہت زیادہ شراب عام ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سنیے میرا رب قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی کے ہیں، تو ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب جو ہے یہ برائیوں کی ماں ہے، مدر آف ایول۔ اس کو احادیث میں برائیوں کی ماں کہا گیا، یعنی کتنی برائیاں شراب سے جنم لیتی ہیں۔ شراب پینا حرام، اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ شراب جو ہے نا کتنی خراب ہے کہ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے 10 شخصوں پر لعنت فرمائی. جس پہ نبی پاک لعنت فرما دیں اس کا بننا کیا ہے؟ سنو، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر 10 قسم کے لوگوں پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی. اب یہاں لوگ کہتے ہیں ہم شراب پیتے نہیں لیکن ایسی جگہ نوکری کرتے ہیں جہاں شراب بیچی جاتی ہے. ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمیں سرو کرنی پڑتی ہے. کیا کریں جناب، ہمارا جنرل اسٹور ہے، ہمارا فیول اسٹیشن ہے، ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، گاہک نہیں آتا. اے مسلمان، تیرا توکل کہاں گیا؟ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ شراب بیچوں گا تو رب رزق دے گا؟ ارے ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو رب نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. پھر مسلمان شراب بیچے، مسلمان شراب پلائے، کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ ہم مسلمان کو نہیں، غیر مسلم کو شراب بیچتے ہیں. مسلمان غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچ سکتا. یہ حرام کمائی چھوڑیے، رب کریم اور عطا فرمائے گا. اور خدا را شراب پینے سے آج سچی توبہ کرنی ہے، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا ہے. نیت کریں کہ آج کے بعد ہم شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب کے بارے میں چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل پر یہ بیان دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہو، تو کچھ ایسی احادیث اور روایتیں بیان کی جائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شراب پینے والا ہمارے درمیان ہے، سن رہا ہے، تو وہ بھی توبہ کر لے. اللہ کی باتوں، جو شریعت کی احکام ہے اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے بغیر بدبو والی، بہکانے والی نہیں بلکہ طہور پاکیزہ شراب مسلمانوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی گئی ہے. ان بدکار عورتوں کے پاس کیوں جائیں؟ ان بے حیا عورتوں کی طرف التفات کیوں کریں؟ کیوں رب کی ناراضگی والے کام کریں؟ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، غور سے سنیں. یہ آپس میں دوستیاں لگانا، یہ چیٹنگ کرنا، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوستیاں کرنا، یہ معاذ اللہ باہر جا کر ایک دوسرے سے ملنا، یہ جس کو کہتے ہیں وہ مجازی عشق جو ہے، اس سے دور ہو جاؤ. نہ کرو ایسے کام جو رب کی ناراضگی والے ہیں. یہ تفریح گاہوں پر جا کر، بے حیائی کے اڈوں پر جا کر اپنی نگاہوں کو حرام بھرنے والیاں، غور سے سنو کہ یہ کام رب کو ناراض کرنے والے ہیں. کہیں آنکھوں میں آگ نہ بھر دی جائے، ان کانوں میں آگ نہ بھر دی جائے جس سے حرام سنتے ہو اور جن آنکھوں سے حرام دیکھتے ہو. توبہ کر لو، ارے صبر کر لو، رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. ہم کیوں جائیں ان بے حیا عورتوں کی طرف؟ تو یہ وہ تمام احکام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں بھی میرے ساتھ آج بیان میں شریک ہوں، دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہی ہوں. خدا را آپ بھی پردے کی چادر اپنائیے، بڑی رات ہے، توبہ کیجیے، بے حیائی نہ کیجیے، فیشن کر کے بازاروں میں گھومنا بند کیجیے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ غیبت اسلامی بھائی بھی بہت کرتے ہیں، اسلامی بہنیں زیادہ کرتی ہیں. تو توبہ کریں کہ کسی کی برائی نہ کریں. پیٹھ پیچھے برائی جو ہے وہ غیبت کہلاتی ہے. سامنے کرو گے تو ویسے ہی دل ٹوٹ جانا ہے. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں غیبت کے بارے میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، اس کے اندر ایسا ہے. تو یاد رکھیں اگر اس کے اندر ایسا ہے، یا جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں واقعی وہ سچا ہے، تو ہی تو غیبت ہے، ورنہ تو وہ بہتان ہو جائے گا اور مردار کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا. خارش کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا غیبت کرنے والے کو. تو غیبت سے بھی توبہ کریں. آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لیں، آؤ سچی توبہ کر لیں، آؤ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. آخر کب تک گناہوں بھری زندگی گزاریں گے؟ ہم کب تک اللہ کے نافرمانوں میں زندگی گزاریں گے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی،
ہماری زندگی بے حد مختصر ہے. آج پکی نیت کر کے جانا ہے. آج کہتے ہیں نا بدل کے جانا ہے. جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا. آج اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن کے جاؤں گا. اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو کر جاؤں گا. میرا رب بہت قریب ہے. ہاں کبھی یہ نہ سوچنا بڑا گناہ گار ہوں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. نہیں، وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف فرما دیتا ہے. بس نیت پکی ہو، توبہ سچی ہو. یہ سر پر گال پر چپت لگا لینا توبہ توبہ کرنا، یہ توبہ نہیں. توبہ کی کنڈیشنز ہیں، یاد رکھیے گا. توبہ کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر یہ شیم ہو، یہ ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ فرم انٹینشن ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اب پتہ چلا پلان سارے یہی ہیں، نماز تو پڑھنی نہیں، جمعے کی پڑھوں گا، فلمیں ڈرامے سارے دیکھنے ہیں، بلکہ ماذ اللہ کل کوئی پلان ہی بنایا ہوگا کل فلاں فلم اور گانا دیکھنا ہے. تو پھر توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ پکی نیت ہو کہ اب آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں، ختم، فرام ناؤ آنورڈز کینسل. پکی نیت. اور پھر تیسری آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو اور پچھلے گناہ پر ندامت ہو تو انشاءاللہ رب کریم توبہ قبول فرماتا ہے. بلکہ اتنا کریم ہے میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی رب کی رحمت ہے. تو آج انشاءاللہ ہم سچی توبہ بھی کریں، پکی نیت بھی کریں. اور یہ سب چیزوں پر استقامت کیسے ملے؟ توبہ تو ہم نے پہلے بھی کی ہے، پہلے بھی ہم نے کئی بار سوچا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، پھر پڑ جاتے ہیں گناہوں میں. تو کریکٹ وے یہ ہے، اف یو ڈیسائیڈ، اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اب نیک بننا ہے، اب گناہگار نہیں رہنا، تو سب سے زیادہ ضروری ہے انوائرمنٹ چینج کرنا. میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر کہوں کہ میں نمازی بن جاؤں، میں بے حیاؤں کے ساتھ رہ کر کہوں کہ میں پردہ دار بن جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنی گیدرنگ، اپنا انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو. امریکہ کی سڑکوں پر آج کینیڈا سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، امریکہ کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر امامہ پہنے. یہ بھی تو آپ کے وطن میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے. ماحول خراب نہیں، ہمارے اندر معاملہ خراب ہے. نماز جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ امریکہ میں بھی پڑھ لیتا ہے، اور معاذ اللہ جس نے برا کام کرنا ہوتا ہے وہ مکہ پاک میں بھی کر لیتا ہے. ماحول اندر کا خراب ہے، باہر کا ماحول خراب نہیں ہوتا. امریکہ میں سردی پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ برف میں بغیر جیکٹ کے جاتے ہیں کہ یار کیا کریں، برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈی لگنی پڑے گی. نہیں، جیکٹ پہنتے ہیں، چھتری لیتے ہیں. تو جب باہر کا موسم چینج ہوتا ہے تو آپ اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. جب یہ بے حیائی کا ماحول آتا ہے تو حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ خود ہی چلے جاتے ہیں اس کے اندر. کیا کریں جناب، ماحول خراب ہے. اوہ ماحول خراب ہے، تم کیوں خراب ہو رہے ہو؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بھی تو نوجوان آپ کے وطن میں رہنے والے. بس بات یہ ہے کہ اندر سے پکی نیت ہو جائے. نیت کرنی ہے، اسٹرانگ انٹینشن کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.